قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن یہی وہ سب سے زیادہ مظلوم کتاب بھی ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ ہماری مراد یہ نہیں کہ اس کی تلاوت کا کوئی ثواب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہمارے سامنے ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حرف میں کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ الف لام میم 3 حروف ہیں اور ان کی تلاوت پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کے اس قول مبارک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بغیر سمجھے تلاوت کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں۔ لیکن ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں تمام زندگیاں کھپا دیں، لیکن اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے بنیادی عربی تک نہ سیکھ سکے، وہ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ ہم اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 20 سال لگا دیتے اور دولت کمانے کی خاطر ہر قسم کی اجنبی زبان سیکھنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے کلام کو سمجھنے کی خاطر عربی سیکھنے کی کوشش تک نہیں کرتے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہماری نگاہوں میں اللہ کے کلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اپنے اس طرز عمل سے ہم کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، یعنی FA BA یا MA یا کوئی بھی اور ڈگری، ان کے لیے عربی زبان سیکھنا ازبز ضروری ہے۔ قرآن پاک کے سمجھنے اور اسے نصیحت اخذ کرنے کے 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تذکرہ کا ہے۔ تذکرہ کا لفظ ذکر سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے یاد دہانی۔ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی، قرآن اپنے آپ کو ذکرہ بھی کہتا ہے، یعنی مجسمہ یاد دہانی اور نصیحت۔ یاد دہانی ہمیشہ کسی بھولی بسری بات کی کرائی جاتی ہے، اور یاد دہانی کے لیے کوئی نشانی بھی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے کسی دوست نے آپ کو چند سال قبل کوئی تحفہ دیا، اور وہ تحفہ آپ اپنی الماری کے کسی گوشے میں رکھ کے بھول گئے۔ اس دوست سے بھی کئی سال ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اچانک کسی دن آپ نے الماری میں وہ تحفہ دیکھ لیا۔ اس نشانی کو دیکھتے ہی اس دوست کی یاد بھی تازہ ہوگی۔ بالکل اسی طرح قرآن کی آیات بھی نشانی کا کام کرتی ہیں۔ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کی تلاوت ہو تو اس کا ایک ایک جملہ نشانی کا کام کرتا ہے، اور اس پر غور کرنے سے اللہ کی یاد دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ وعدہ الست جو اللہ نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا جب وہ صرف ارواح کی تخلیق ہوئی تھی، اور اس کو یاد دلانے کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے ہر جملے کو آیت کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے نشانی۔ یعنی قرآن کی آیات کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو اللہ پر ایمان اور اس کی بندگی کے عہد کی یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور چونکہ اس یاد دہانی کی ضرورت ہر شخص کو ہے، لہٰذا اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یعنی ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ قرآن پاک کو سمجھنے اور اس سے نصیحت اخذ کرنے کا دوسرا درجہ تدبر کہلاتا ہے، یعنی قرآن میں غور و فکر اور سوچ بچار کرنا، اس میں علم اور حکمت اور معرفت کے موتی چن کر نکالنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے مطالعے سے علماء کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، اور نہ ہی کثرت تلاوت سے اس کے لطف میں کمی واقع ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے علم کے عجائبات کا خزانہ کبھی ختم ہوگا۔ اس اندازے سے قرآن کا مطالعہ کرنے اور قرآنی علم کے عجائبات سے حقیقی طور پر فیضیاب ہونے کے لیے اعلیٰ درجے کی علمی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے بھی لازم نہیں، لیکن ہر دور میں کچھ افراد ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اس انداز سے قرآن کا مطالعہ کریں کہ پوری زندگی قرآن پر غور و فکر میں کھپا دیں اور اس کی حکمتیں اور اس کے معارف کو عام کریں۔ قرآن اور زندگی، زندگی اور تم اور قرآن، قرآن اور مزہ، مزہ زندگی کا، زندگی تمہاری ہے، زندگی ادھاری ہے، جانے کی تیاری ہے، تیاری او قرآن، قرآن اور وقت، وقت ہے قرآن کا۔